بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری دکھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا اور آپ کو کیا خبر، شاید نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سنور جاتا یا کسی خاص امر میں نصیحت قبول کرتا سو اس کو نصیحت کرنا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے، اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ قرآن محض ایک نصیحت کی چیز ہے، سو جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو عند اللہ مکرم ہے، رفیع المکان ہے، مقدس ہیں، جو ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ وہ مکرم اور نیک ہیں۔ آدمی پر خدا کی مار وہ کیسا ناشکر ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، پھر اس کے اعضاء کو انداز سے بنایا، پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، پھر بعد عمر ختم ہونے کے اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہرگز شکر نہیں ادا کیا اور اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا۔ سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور
اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا، بعضی چیزیں تمہارے اور بعضی چیزیں تمہارے مواشی کے فائدے کے لیے۔ پھر جس وقت کانوں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس روز ایسا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا، ان میں ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ بہت سے چہرے اس روز ایمان کی وجہ سے روشن اور مسرت سے خندہ شادہ ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس روز کفر کی وجہ سے ظلمت ہوگی، اور اس ظلمت کے ساتھ ان پر غم کی کدورت چھائی ہوگی۔ یہی لوگ کافر